السلام علیکم ناظرین، بابر اعظم کے فین کے لیے بڑی خبر اور فخر زمان کے فین بھی ذرا اٹھ جائیں، ٹائٹ ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں کیونکہ فخر زمان بھی اپنے ردم میں واپس آ چکے اور بابر اعظم بھی T20 میں واپسی ہو رہی ہے۔ جناب بڑی خبر آپ کے ساتھ لے کے آئے ہوں۔ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ بابر اعظم جو ہیں وہ T20 میں واپسی کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ کو بتا دوں فخر زمان کے حوالے سے، فخر زمان اور آصف علی جناب پریکٹس کے دوران، لاہور قلندر کی پریکٹس کے دوران کافی چھکے چوکے مارتے ہوئے نظر آئے اور اپنے ردم میں فخر زمان واپس آ چکے ہیں۔ جناب فخر زمان کی واپسی ٹیم کے لیے بہت ہی اچھی چیز ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ فخر زمان اور سائم ایوب کو ٹیم پچھلے کئی عرصہ سے مس کر رہی ہے۔ ٹیسٹ میچ کھیلنے کے بعد سائم ایوب انجرڈ ہو گئے تھے، فخر زمان چیمپئن ٹرافی کے دوران ہو گئے تھے، لیکن اب جناب دونوں کی واپسی ہو رہی ہے۔ فخر زمان اور سائم ایوب دونوں کی واپسی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو بتا دوں بابر اعظم کی بھی جناب T20 میں واپسی ہونے جا رہی ہے۔ جی ہاں، بابر اعظم کی T20 میں واپسی ہونے جا رہی ہے۔ بابر اعظم کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ میاں جی آپ اگر یہ کرتے ہیں تو آپ کو T20 میں لایا جا سکتا ہے کیونکہ PSL شروع ہو رہا ہے۔ بائی دا وے آپ کو بتا دوں PSL کا جو سانگ ہے اس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ سانگ صرف پنجابیت ہے، پنجابی سانگ ہے، ایسا لگتا ہے کہ پورا PSC کسی پنجابی کا ہے، تو پنجابی سانگ ہے، اس میں کوئی ٹچ نہیں ہے دوسرے صوبوں کا، لیکن دوسرے صوبوں کا ٹچ بھی دینا چاہیے تھا۔ آپ کو بتا دوں ایک میرے لحاظ سے ایک بیکار ترین سانگ ہے، صرف اس میں بیٹ شیٹ ہے، بقایا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو PSL بھی بہت نزدیک آ چکا ہے۔ PSL کا جو میلہ سجنے جا رہا ہے اس دفعہ وہ نہیں سج رہا صحیح طریقے سے کیونکہ PSL کی ٹکٹیں بھی ابھی تک کوئی اتنی خاص نہیں بک رہی۔ پاکستان میں جو PSL ہو رہی ہے، جو سیریز ہو رہی ہے، اس کی ٹکٹیں اتنی خاص نہیں ابھی تک بک رہی۔ اس بار کا جو PSL ہے وہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں فلاپ ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتا دوں PSL جو سیزن 10 ہے یہ ٹاپ 5 میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ جناب یہ ایک طرح سے بری خبر ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی جو سپر لیگ ہے، جو مین پاکستان کی جان سمجھی جاتی تھی، اب وہ ٹاپ 5 میں بھی نہیں آ رہی۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کی ہار کا بڑا وہ اثر ہوا ہے جو چیمپئن ٹرافی میں جس طرح سے پاکستان آ رہی ہے۔ فین نہ خوش ہے، وہ ذرا خوش نہیں ہے پاکستان کی کرکٹ بورڈ سے، جس کی وجہ سے PSL بھی ناکام ہو سکتا ہے۔ میرے خیال سے تو ناکام ہو چکے کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی اطلاعات نہیں PSL کی ٹکٹوں کو لے کے کہ وہ ٹکٹیں کس طرح سیل ہوئی ہیں، کس طرح نہیں ہے۔ نہیں تو پہلے ہوتا تھا جی PSL کی ٹکٹیں بک کی، ہاؤس فل ہو گیا، لیکن ابھی تک ایسی کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب اب چلتے ہیں بابر اعظم کی طرف۔ بابر اعظم کو جناب سلیکشن کمیٹی نے بتا دیا ہے کہ آپ کو ٹیم میں سلیکٹ کیا جائے گا۔ T20 کا اسکواڈ جو تیار کیا جائے گا ایشیا کپ کے لیے یا ورلڈ کپ کے لیے، اس میں بابر اعظم کی سلیکشن ہوگی نمبر 3 یا نمبر 4 پہ۔ لیکن اس سے پہلے بابر اعظم کو کیا کرنا ہوگا؟ اس سے پہلے بابر اعظم کو PSL میں اچھی پرفارمنس کرنی ہوگی۔ اچھی پرفارمنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک میچ میں 100 مارا، ایک میں 50 مارا تو اچھی پرفارمنس ہوگی۔ اچھی پرفارمنس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاپ سکورر میں آنا پڑے گا بابر اعظم کو۔ جو PSL کے ٹاپ سکورر ہوں گے ان میں بابر اعظم کو پہلے یا دوسری پوزیشن پہ آنا پڑے گا، جس کے بعد پاکستان ٹیم بابر اعظم کو ساتھ لے کے چلے گی۔ اگر بابر اعظم کو ساتھ نہیں لے کے چلتی تو پاکستان کے پاس دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لڑکے یہاں پہ تو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں انٹرنیشنل میں تو وہاں پہ جا کے بالکل ان کی پرفارم ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ینگ ٹیم تھی جو T20 میں ہمارا اسکواڈ تھا، وہ بالکل ینگسٹر تھے، جس میں سلمان علی آغا، شہنشاہ افریدی، حارث رؤف، یہ تو پرانے تھے لیکن بقایا تمام کے تمام ینگسٹر تھے۔ ہمارے ینگسٹر کی ناکام ہونے کی وجہ سے بابر اعظم کو T20 ٹیم کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور میرے خیال سے محمد رضوان بھی T20 کا حصہ ہونا چاہیے تھے کیونکہ ہمارے ینگسٹر اس قابل نہیں ہے کہ ہمارا مڈل آرڈر لوور آرڈر ہمیشہ سے ناکام ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ تو ہمارے ینگسٹر کو صرف اور صرف ہم ینگسٹر پہ بھی نہیں چل سکتے، ہمیں کچھ سینئر کھلاڑی بھی ساتھ لے کے چلنے ہوں گے ہم کو، کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کی بیٹنگ نہیں ہے جو ہمارے مڈل آرڈر میں آ کے کھیل سکے۔ تو بابر رضوان دونوں کو شامل ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ عاقب جاوید ہے تو صرف آپ بابر کو دیکھ سکتے ہیں T20 میں، تاکہ وہ اگر لیتے ہیں رضوان کو تو پھر ان کی بھائی انا کی بات ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ضد بازی تو پاکستان کی ٹیم میں بھرپور چلتی ہے، تو صرف بابر اعظم کو لیا گیا فی الحال۔ ابھی تک جو رپورٹ آئی ہے اس میں صرف بابر اعظم کو لیا۔ آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ بابر رضوان کی T20 میں جگہ بنتی ہے نہیں بنتی۔ بے شک ODI میں برا کیا انہوں نے، لیکن T20 میں ان کی کہیں نہ کہیں جگہ خالی پڑی ہے، کہیں نہ کہیں مسنگ نظر آ رہی ہے۔ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ T20 میں اس کی پرفارمنس کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا بیٹسمین نہیں ہے فخر اور سائم کے علاوہ جو آگے کنٹینیو کر سکے یا اچھی پرفارمنس دے سکے۔ بائی دا وے آپ کو فخر کے بارے میں بتا دوں کہ فخر بھی ایسا بیٹسمین ہے کہ ایک میچ میں اگر مارنے کو آئے تو 300 بھی مار دے، دوسرے میچ میں 0 پہ بھی آؤٹ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے بیٹسمین کے ساتھ آپ کو بابر رضوان جیسا پلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔